یہ بدترین شریر مخلوق دن رات جن کا کام گالیاں دینا ہے، حتیٰ کہ یہ آپ اس میں بھی ایک دوسرے پر لعن و طعن کرتے ہیں، کافر اور مشرک ہونے کے الزام لگاتے ہیں۔ بغض صحابہ میں یہ تہمت لگا دی اس ظالم نے۔ اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے، یہ درد کی وجہ سے یہ جو ہے ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کا عقل نہیں ہے، ان کا عقل مغلوب ہو چکا ہے۔ لیکن کسی بھی جگہ آپ کو اس یاری کذاب کے یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرے صحابہ میری باتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اللہ کا ہر حکم پورا کیا اور کسی عمل کو نہیں چھپایا، اور آیت بلغ ما انزل الیک اس پر بھی مکمل عمل کیا۔ اگر قلم و قرطاس والا معاملہ بھی رب کا حکم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر ہی چھوڑتے، اس کے علاوہ کسی بات پر راضی نہ ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اسی طرح حدیث کی مختلف کتابوں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ایک حدیث موجود ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا، جمعرات کا دن، اور کیا ہوا جمعرات کے دن؟ پھر آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے نیچے پڑے ہوئے کنکر بھیگ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت اسی جمعرات کے دن ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، میرے پاس کاغذ لاؤ، تمہارے لیے ایک ایسی بات لکھ دوں کہ تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اختلاف کیا، جبکہ نبی کے سامنے تنازع اختلاف یہ صحیح نہیں۔ پھر بعض صحابہ نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جدا ہو رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الی، مجھے چھوڑ دو، جس حال پر میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی جانب تم مجھے بلا رہے ہو۔ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاث، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اور دوسری بات وفود کو اسی طرح انعامات دیتے رہنا جس طرح میں دیا کرتا تھا۔ راوی نے کہا تیسری بات میں بھول گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مختلف مقامات پر موجود ہے، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 114، حدیث نمبر 3053، 3168، 4431، 4432، 5669۔ اس حدیث کو لے کر روافض اور ان کے اعلیٰ کار بہت زیادہ غلط باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر مختلف بہتانات اور ان کی گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اہل اسلام بارہا ان باتوں کا جواب دے چکے ہیں، لیکن یہ روافض کا ٹولہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اختصار کے ساتھ اس حوالے سے روافض کے تمام اعتراضات کے جوابات عرض کر دیں۔ سب سے پہلا اعتراض صحابہ پر گستاخی رسول کی تہمت، اس حوالے سے بدتمیز و گستاخ رافضی حسن یاری کا یہ کلپ دیکھ لیں۔ دیکھیں اعتراض ہماری یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا، کاغذ کسی نے نہیں لایا، صحابہ نے گالی دی آگے سے، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے گالی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابھی میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں بخاری سے۔ یہ اس کذاب لعان طعان کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر
کہ نعوذ باللہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح بخاری تو کیا یہ دنیا کی کسی معتبر کتاب سے اپنے اس جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتا. یہ بدترین شریر مخلوق دن رات جن کا کام گالیاں دینا ہے، حتیٰ کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے پر لعن و طعن کرتے ہیں، کافر اور مشرک ہونے کے الزام لگاتے ہیں. بغض صحابہ میں یہ تہمت لگا دی اس ظالم نے. آگے سنیے اس یاری کا دوسرا جھوٹ. حدیث نمبر 4432. یہ دیکھیں ابن عباس روایت کرتے ہیں لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، حضرہ یعنی ان کی وفات کا وقت آیا، وہ فی البیت رجال، گھر میں کچھ لوگ تھے، مرد تھے. فقال حلموا اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، انہوں نے فرمایا کہ آ جاؤ میں آپ کے لیے ایک ایسا وصیت نامہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فقال بعضهم، ان اس میں سے ایک شخص نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ الوجع وعندکم القرآن، اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے، یہ درد کی وجہ سے یہ جو ہے ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کا عقل نہیں ہے، ان کا عقل مغلوب ہو چکا ہے بیماری کی وجہ سے. یہ بھی اس کذاب کا جھوٹ ہے جو اس نے اپنے اسے ایک بیان میں بارہا دہرائے. اس نے جو الفاظ پڑھے ان کا یہ ترجمہ بن ہی نہیں سکتا. صحیح بخاری میں منقول الفاظ کیا ہے؟ فقال بعضهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع. تو ان میں سے بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے. غلبہ کا معنی تو فارسی اور اردو دان سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا معنی ہوتا ہے، اور الوجع اس کا معنی دکھ، درد، تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے جو یہ بات کہی کہ آپ پر تکلیف کی شدت ہے، اس میں آپ کو مزید زحمت نہ دی جائے، گویا کہ آپ کی راحت کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہا گیا، آپ کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے. لیکن اس کذاب رافضی مجوسی نے اس بات کو گالی بنا ڈالا، اور یہ جھوٹ بھی بک گیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی عقل نہیں، نعوذ باللہ، یا ان کی عقل مغلوب ہو چکی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں. سب ان سبائی رافضیوں کی تہمتیں اور ان کا بغض ہے. بار بار بولنے سے جھوٹ جھوٹ ہی رہتے، سچ نہیں بن جاتا. آگے سنیے یہ حسن یاری کیا کہتا ہے. صحابہ کا ایک ادعا ہے کہ بالکل کفر پہ وہ مصر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے، حالانکہ سب مسلمانوں کا اجماع یہی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کافی، اور قرآن ان کے پاس تھا بھی نہیں، یہ قرآن جمع بھی نہیں تھا اس وقت. اور یہ بات سے بھائی اسی لیے کہ وہ ہم ان کو لکھنے نہیں دینا، ہم نے لکھنے نہیں دینا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جملہ کہنا کہ غلبہ الوجع، کہ ان کی عقل جو ہے ان کی درد کی وجہ سے ان کی عقل چلی گئی ہے، وہ ایسی بلا وجہ باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی اس یاری کی مکاری ہے. کہتا ہے ایک حصہ کفر پر مصر تھا، حالانکہ ان کی جھوٹی من گھڑت کہانیوں کے مطابق تو صرف 3-4 لوگ ہی مومن باقی رہے تھے، باقی نعوذ باللہ سب کے سب مرتد اور کافر ہو چکے تھے. ارتد الناس بعد النبی الا 4. اور یہ بات بھی اس کے کفر کی زیادتی ہے کہ یہ کہہ گیا قرآن مجید ان کے پاس تھا بھی نہیں. اگر قرآن مجید نہیں تھا تو خود ان کی کتابوں میں بھی حدیث ثقلین کا کیا فائدہ؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ میں یہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ ثقل اکبر تو ان کے ہاں بھی قرآن مجید ہی ہے. اصل میں یہ بات یاری نے اس لیے کہی کہ یہ قرآن مجید کو بھی محرف مانتا ہے، تبدیل شدہ مانتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے اور ثبوت بھی دکھا چکے ہیں. باقی ہمارے ہاں احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کتاب اللہ کا اطلاق پوری شریعت پر بھی ہوتا ہے. اس لیے اس بات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ احادیث کی نفی کر رہے تھے باطل نتیجہ ہے. باقی یاری کا یہ باطل تاثر دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت لکھوانا ہی چاہتے تھے، اور بعض صحابہ کسی صورت میں لکھنے نہیں دینا چاہتے تھے. مطلب ان روافض کا خیال اور ان کی من گھڑت کہانیوں کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مغلوب ہو گئے اور رب کا حکم نہیں پہنچا سکے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جبکہ مولا کائنات کیا فرماتا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته.
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو بھی قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے اور اس بات پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے تو وہ یہی گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین، سارے کا سارا دین مکمل پہنچا دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پہنچانے سے روک نہ سکی، اور جن کا حقیقت میں قرآن مجید پر ایمان ہے ہی نہیں، دل کی گہرائی سے اسے کلام اللہ مانتے ہی نہیں، جیسے یہ روافض کا ٹولہ، تو پھر وہ یہی کہانیاں ڈالتے رہیں گے، یہی وسوسے پھیلاتے رہیں گے کہ جی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ کر انہیں مکمل دین پہنچانے سے روک دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لوگ کامیاب ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دین پہنچانے میں ناکام ہو گئے، جبکہ مالک نے ایک نہیں بلکہ تین تین مقامات پر یہ بات بیان فرمائی کہ اس نے اپنا رسول دین حق و ہدایت کے ساتھ مبعوث اس مقصد کے لیے فرمایا کہ وہ اپنے دین کو باقی سارے باطل ادیان پر غالب کر دے۔ دیکھیے سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ صف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانے۔ اور سورۃ الفتح آیت نمبر 28 میں مالک نے یہی بات بیان کر کے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ حدیث قرداس کو لے کر روافض جو باتیں کرتے ہیں، جو وسوسے پھیلاتے ہیں، بغض صحابہ میں اپنے دل کی سیاہی اپنے سیاہ چہروں پہ ملتے ہیں، تو ان کے مطابق تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن مجید کی یہ تینوں باتیں بالکل غلط ثابت ہوگی، والعیاذ باللہ۔ روافض کے مقابلے میں اہل اسلام جو وضاحت کرتے ہیں الحمدللہ وہ نہ صرف قرآن مجید کے عین مطابق اور معقول ہیں بلکہ حقیقت بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے آپ کی طبیعت مبارکہ کی ناسازی، آپ کی شدت تکلیف کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کی تھی کہ ہمارے پاس قرآن، کتاب اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودات شریعت یہ موجود ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ جبکہ بعض نے یہ سمجھا کہ نہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے ہیں تو لکھوا دیں، اسی لیے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور وہاں سے جانے کا حکم دے دیا۔ اسی چیز کو راوی نے تنازع، اختلاف کہا۔ نعوذ باللہ ایسا قطع نہیں کہ وہاں صحابہ کے درمیان باقاعدہ کوئی جھگڑا ہوا تھا، لڑائی ہو گئی تھی، اختلاف رائے کو بھی تنازع کہا جاتا ہے۔ لیکن اس یاری کو سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ لکھنے نہیں دینے دیں گے، یہ نہیں لکھنے دیں گے، اور وہاں پہ اگر مزید کچھ بات ہو جائے وہاں پر یہاں پہ خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسئلہ امامت کا ہے، مسئلہ خلافت کا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، وہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ ایک انتہائی اہم بات جس پہ غور کرنا ضروری ہے، قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ مالک صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پہ اطلاع دے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اہل ایمان کو بھی غیب کی اطلاع نہیں دی، تو قرآن مجید کی نص قطعی کے مطابق صحابہ کرام غیب تو جانتے ہی نہیں تھے، آخر انہیں کیا معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانے والے ہیں۔ یہ تو سبائیوں، رافضیوں، ان شیعوں کا من گھڑت مفروضہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تحریر لکھوانا چاہتے تھے، اسی لیے صحابہ نے لکھنے نہ دی، حالانکہ اس مفروضے اور اس من گھڑت کہانی کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔
جب ان کو سورۃ المائدہ کی آیت بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت نہیں پہنچائی، تو اس پر یہ کیا بھونڈی تعویلات کرتے ہیں؟ اسی حسن یاری سے سن لے، انشاءاللہ ہم ان تعویلات کے بھی جواب دیں گے۔ سنیے یاری کیا کہتا ہے کہ یہ آیت ایک خاص مقام پہ نازل ہوئی ہے، وہ اس کا مقام کہاں ہے؟ وہ غدیر خم ہے، تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم الرازی، ابن ابی حاتم الرازی جن کی یہ حدیث وہ خود کہتے ہیں کہ سب احادیث صحیح ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے مجلد نمبر 1 چاپ مکۃ المکرمہ، یہاں پر صفحہ نمبر 1172 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، فرمایا کہ نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا نزول خاص غدیر خم میں علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ہے۔ آئیے اب ان تعویلات فاسدہ کے جوابات سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خاص طور پر روافض اللہ کے لیے قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، ان ذاکروں کے پیچھے اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ قرآن مجید کو اٹھائیے اور اس کو پڑھیے، آپ دیکھیں اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیات میں خطاب کن لوگوں سے ہے، کیونکہ امامت خلافت یہ مسئلہ اہل ایمان کا ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کا۔ سیدنا علی خلیفہ بنے یا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، خلیفہ بلا فصل کون ہو، آپ کے بعد اس خلافت پر کون بیٹھے گا، یہ معاملہ کس سے متعلق ہے؟ یہودیوں سے، نصرانیوں سے، یا اہل ایمان کا مسئلہ ہے؟ آئیے ذرا ترتیب دیکھیے آیات کی۔ یہ آیت نمبر 67 ہے، جبکہ اس سے پہلے آیت نمبر 59 میں اللہ مالک فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ تمہارے اکثر نافرمان ہیں۔ پھر آیت نمبر 60 میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے میں تمہیں جزا کے لحاظ سے اس سے بدتر لوگ بتاؤں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر ناراض ہوا، جن میں بندر اور خنزیر بنا دیے گئے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھی راہ سے زیادہ گمراہ ہیں۔ پھر آیت نمبر 61 میں مالک نے فرمایا اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 62 میں فرمایا وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور پھر آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور سرکشی اور اپنی حرام خوری میں دوڑ کر جاتے ہیں، یقیناً برا ہے وہ جو کام کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 63 میں فرمایا ان کے ربانی یعنی رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 64 میں فرمایا یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان یہود کے ہاتھ باندھے گئے ہیں اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کی۔ پھر آیت نمبر 65 دیکھ لیجئے اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے۔ پھر آیت نمبر 66 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر یہ تورات و انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے زمین سے بھی۔ ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے اور ان میں اکثر برے کام کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 67 آیت تبلیغ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کی رسالت نہیں پہنچائی، اس کا پیغام نہیں پہنچایا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 68 دیکھیں
فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دیجئے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم تورات، انجیل اور اس چیز کو قائم نہ کر لو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کی گئی۔ ان آیات سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان میں خطاب کا رخ اہل کتاب کی جانب ہے، تو اچانک درمیان میں خلافت کا معاملہ کیسے آ گیا؟ قرآن مجید کا سیاق و سباق ہی اس باطل تعویل کو باطل ثابت کر رہا ہے۔ دوسری جانب اس یاری کا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ امام ابن ابی حاتم الرازی کی تمام روایات صحیح ہے۔ اہل اسلام میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، اگر کسی نے ایسا کہا بھی تو اس کی یہ بات حقیقت کے مطابق ہرگز نہیں۔ اس تفسیر میں صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع ہر قسم کی روایات موجود ہیں۔ اب آئیے ذرا حسن یاری کی پیش کردہ روایت کی طرف، جو اس نے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر صفحہ 1172 سے پیش کی۔ روایت نمبر ہے 6609۔ سند میں ایک راوی ہے علی بن عابس۔ اس کے بارے میں آئیے محدثین کی گواہیاں سنتے ہیں۔ تہذیب و تہذیب جلد 4 ہے، صفحہ 617 ہے۔ ابن معین رحمہ اللہ نے اسے ضعیف اور لیس بشیء یہ قرار دیا، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ابن معین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک۔ اسی طرح امام نسائی، امام جوزجانی، امام ازدی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی غلطیاں واضح ہیں، لہذا یہ مستحق ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی کچھ حسن روایات ہیں، یہ ابان سے منفرد روایت بیان کرتا ہے، اس کے ضعف کے باوجود اس کی احادیث لکھی جائے۔ امام ساجی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے پاس منکر روایات ہیں۔ پھر یہ ابن عابس روایت کر رہے ہیں الاعمش سے، جو کہ مشہور مدلس ہے، اور یہ روایت عن سے ہے۔ وہ عطیہ عوفی سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ عطیہ العوفی بھی سخت ضعیف اور متروک راوی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تہذیب و تہذیب جلد 4 صفحہ 510 سے 512 تک۔ امام ابن معین، امام بخاری، امام علی بن المدینی، امام حیثم، امام نسائی، امام احمد ابن حنبل اور امام مسلم نے اسے ضعیف قرار دیا۔ امام ابو زرعہ نے لین یعنی کمزور راوی قرار دیا۔ امام ابو حاتم الرازی نے فرمایا ضعیف ہے، اس کی حدیث لکھی جائے۔ امام جوزجانی نے فرمایا یہ مائل تھا، یعنی حق سے پھرا ہوا تھا۔ امام احمد نے فرمایا مجھ سے ابو احمد الزبیری نے بیان کیا کہ میں نے کلبی سے سنا، وہ کہتا تھا عطیہ نے میری کنیت ابو سعید رکھ چھوڑی تھی۔ ابن قارئ نے بیان کیا اس نے ابو سعید سے کچھ روایات سنی، جب وہ فوت ہوئے تو وہ کلبی کذاب کے پاس بیٹھنے لگا۔ جب کلبی کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ یاد کر لیتا۔ اس عوفی نے کلبی کی کنیت ابو سعید رکھ دی اور اسی نام سے وہ روایت کرتا۔ جب اس سے کہا جاتا من حدثک، یہ حدیث تجھے کس نے بیان کی، تو عوفی کہتا ابو سعید نے۔ سننے والے کو یہ وہم ہوتا کہ اس کی مراد سیدنا ابو سعید الخدری صحابی رسول ہے، جبکہ اس کی مراد کلبی ہوتا تھا، تو یہ بدترین مدلس بھی تھا۔ حسن یاری یا دیگر تمام رافضی، شیعہ، سبائی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہاں لکھا ہے، لیکن جہاں بے سند لکھا ہے تو بے سند بات کی تو حجت ہی کوئی نہیں، اور جہاں سند سمیت لکھا ہے وہاں سند میں عطیہ ٹائپ کے لوگ موجود ہیں جن کی روایت ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی۔ جیسے امام جلال الدین السیوطی کی تفسیر الدر المنثور میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے سند کے بغیر لکھا ہے۔ اصل کتاب کی سند میں کیا عیب ہے ہم بیان کر چکے۔ اسی طرح روافض، شیعہ، سبائی امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی تاریخ کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ آگے سند پھر وہی ہے، علی بن حابس، اعمش اور عطیہ عوفی والی، جو کہ ضعیف روایت ہے۔ پھر اس بات پر تو ان عقل دشمنوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب ان کے ہاں حجۃ الوداع کے موقع پر واپسی کے سفر میں غدیر خم پر خلافت کا مسئلہ طے ہو چکا تھا، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 3 مہینے پہلے، اب کیا رہ گیا تھا خلافت کا دوبارہ؟ اب آئیے آیت تبلیغ کے برعکس اس کی مزید کچھ خرافات وہ بھی سنتے ہیں۔ یاری کیا کہتا ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ
کہ یہ مطلق ہے کہ ہر جگہ پہ بھی وہ تبلیغ کریں، تو اس کے لیے وہ ان کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جب وہ اپنے حالات سے بخوبی خود وہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا تبلیغ کرنا بیکار ہے، بلکہ ان کی تبلیغ کرنے سے زیادہ مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اگر تبلیغ نہ کریں تو وہ خود اپنے احکام کو بہتر جانتے ہیں۔ چونکہ روافض سبائی شیعوں کا قرآن مجید پر ایمان ہے ہی نہیں، تو قرآن مجید کی آیت کے برعکس باتیں ان کی زبان سے نکلتی رہتی ہے جیسے یاری کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مطلق نہیں، یعنی عام نہیں، خاص مقید ہے۔ یہ اس کی بدترین جہالت اور قرآن مجید کے انکار کی واضح مثال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مطلق نہیں مان رہا، عام نہیں مان رہا۔ حالانکہ آپ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اسے پہنچا دیجئے۔ یہ عام حکم ہے، مطلق حکم ہے، کچھ بھی مخفی رکھنے کی اجازت کا ثبوت نہیں، بلکہ اللہ مزید کیا فرماتا ہے اس کے بعد، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، مطلب سبھی کچھ نہ پہنچایا، تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ جب تنبیہ موجود ہے تو یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ حکم مطلق نہیں؟ الحمدللہ اہل اسلام کا قرآن مجید پہ یقین ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نازل کردہ سارا دین مکمل پہنچا دیا، اس میں سے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ آپ کے بارے میں چھپا دینے کا الزام کوئی کافر ہی لگا سکتا ہے، مسلمان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مفسدہ پیدا ہونے کا خدشہ، نعوذ باللہ، اسے بیکار قرار دینا بھی یاری اور اس کے رافضی سبائی شیعہ یاروں کا ہی کام ہو سکتا ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ مزید سنیے قرآن مجید کے خلاف یہ کیسی جہالت کے نمونے پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ اگر عرب لوگ مسلمان میرے صحابہ میری باتوں کو برداشت کر سکتے تو میں کعبہ کو ختم کر دیتا، کعبہ کو میں توڑ دیتا اور نیا کعبہ بنا دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا لیتا اس کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں اس طرح لیکن لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے، لوگ اس بات کو مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری صحیح بخاری کی حدیث نمبر 126 کے علاوہ بھی کسی حدیث میں یہ باتیں نہیں ہیں جو اس ظالم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اپنے دل کی خباثت، بغض اور کینے کو ظاہر کرتے ہوئے بیان کی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث اور جگہوں پر بھی منقول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1583، 1584، 1585، 1586، 3368، لیکن کسی بھی جگہ آپ کو اس یاری کذاب کے یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرے صحابہ میری باتوں کو برداشت نہیں کریں گے، مسلمان میری باتوں کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ اس کے جھوٹ ہیں جو بغض صحابہ میں یہ دن رات تراشتا ہے، گھڑتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کذاب یاری نے یہ حدیث پیش کی اپنے اس باطل عقیدے کی دلیل لانے کے لیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مائدہ کی آیت 67 کے برعکس اور برخلاف کتمان حق اور دین چھپانے سے کام لیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ حالانکہ اس حدیث کے کسی طریق میں اس گستاخ رسول کا یہ بہتان کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس بات کو چھپا دیا تھا، بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ظاہر فرما دی کہ کعبے کی عمارت اپنے اصلی بنیاد پر قائم نہیں، اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ یہ دیکھ لیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1584، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبے کی دیوار یعنی حتیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بھی کعبے کا حصہ ہے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ فرماتی ہے میں نے عرض کی پھر ان لوگوں نے اسے کیوں کعبے میں شامل نہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی قوم کے پاس جو مال وہ خرچ کر رہے تھے وہ کم پڑ گیا تھا، اسی لیے اتنے حصے کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے
کہ کعبے کی تعمیر کے لیے انہوں نے صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ مال استعمال کیا تھا، حرام مال نہیں لگایا تھا اللہ کے گھر پہ۔ آخر اس میں کون سی بات ہے جو اس کذاب یاری کے خیال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چھپا دی تھی؟ اس کذاب کا باطل خیال تب درست ثابت ہوتا جب وہ قرآن مجید سے یا کسی صحیح ثابت شدہ حدیث سے یہ بات ثابت کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ کعبے کو پھر اس کی اصل بنیادوں پہ مکمل تعمیر فرما دے، اور اپنی امت کو اس بات کا حکم دے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے اور اسے چھپاتے، تب تو اس کی بات ثابت ہوتی۔ اس کذاب کے باطل خیال کے برعکس ہمارے پاس قرآن مجید کی نص قطعی موجود ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 163 میں کیا ہے؟ اعلان سنیے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اللہ کا ہر حکم پورا کیا اور کسی عمل کو نہیں چھپایا، اور آیت بلغ ما انزل الیک اس پر بھی مکمل عمل کیا۔ اگر قلم و قرطاس والا معاملہ بھی رب کا حکم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر ہی چھوڑتے، اس کے علاوہ کسی بات پر راضی نہ ہوتے۔ آگے سنیے یاری کا باطل خیال کیا ہے۔ تو یہ جب کہہ رہے ہیں صحابہ اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ لکھ بھی دیتے نا، لکھ بھی دیتے تو اس سے مزید نزاع بڑھ جاتا، اسی وقت جنگ شروع ہو جاتی وہاں پر۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں نہیں لکھایا۔ عجیب عقل کے کورے، بغض میں پاگل ہوئے لوگ ہیں یہ۔ ایک طرف تو ان کا یہ جھوٹ کہ حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں جو یہ فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، اس کی تفسیر و تشریح اہل علم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اردو میں اگر کوئی اس کی تفصیل پڑھنا چاہے تو فضیلت الشیخ علامہ ارشاد الحق الاثری حفظہ اللہ کی کتاب خطبہ غدیر خم اور اہل بیت کے حقوق، اس کو پڑھ لے۔ روافض کے باطل دعووں کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان تھا۔ 18 ذو الحجہ کو ان کے ہاں عید غدیر بھی منائی جاتی ہے۔ خود یہ کذاب یاری عید غدیر پر کئی بیانات ریکارڈ کروا چکا ہے، جن میں اس نے یہ کہا کہ 100 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، اور اس اعلان پر امیر عمر کے بارے میں کذاب یاری نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے اس بات پر مولا علی کو مبارکباد بھی دی۔ دیگر باتوں سے قطع نظر اس کذاب یاری کی اس بات کی طرف آئے کہ حدیث قرطاس بیان کرتے ہوئے تو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال کے مطابق سیدنا علی کی خلافت لکھ دیتے تو صحابہ کرام نعوذ باللہ اسی وقت جنگ چھیڑ دیتے، لڑائی کرتے، اس لیے نہیں لکھا۔ اور حدیث غدیر خم سے باطل نتائج نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ خلافت علی کے اعلان کے بعد صحابہ نے مبارکباد دی۔ واقعی جھوٹے عقل سے پیدل ہوتے ہیں، تو عقل سے پیدل کذاب یاری اپنے اس جھوٹ کو تکرار کے ساتھ دہراتا ہے۔ بار بار جھوٹ بولنے سے جھوٹ پھر بھی جھوٹ رہتا ہے، سچ نہیں بنتا۔ سچ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان شیطانی وسوسوں سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔